وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی چیز انسان کو بری لگتی ہے، مصیبت لگتی ہے، دنیا میں درپیش آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کو بھیجنے والے اللہ ہوتے ہیں، اللہ جو ارحم الراحمین ہیں، جو ہمارے لیے ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، تو وہ اللہ ہمارے لیے اس کو بھیجتے ہیں۔ ہمیں وہ بعض دفعہ ظاہری طور پر مصیبت لگ رہی ہوتی ہے، اپنے خلاف لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی بہتر ہے، کتنی فائدہ مند ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم اس مصیبت میں، وہ مصیبت ہم پر آنے سے ہم غفلت کی نیند سے جاگ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا کئی دفعہ کہ اس مصیبت آنے سے کتنے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اگر ہم صبر کریں، اگر ہم خندہ پیشانی سے اللہ کا حکم سمجھ کر اسے برداشت کریں۔ تو بہرحال جس طرح ہم پر کوئی نعمت آتی ہے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس طرح ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اس کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے حق میں کتنی بہتر ہے۔ بہرحال نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے یہ میرے رب نے بھیجی ہے، یہ میرے رب کا میرے بارے میں فیصلہ ہے۔ اگر ایک انسان آنے والی مشکل کو، آنے والی مصیبت کو رب کا حکم سمجھے گا، رب کا فیصلہ چلے مانے گا، وہ رب جو ارحم الراحمین ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، جو ہماری ماؤں سے سب سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہمارا دھیان رکھنے والا ہے، اگر ایک انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو تو ایک انسان کو اس مصیبت کو جھیلنا
بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیز انسان کے دل میں راسخ نہ ہو، انسان کو اس بات کی سمجھ نہ آئے، تو بچ تو مصیبت سے پھر بھی نہیں سکتا۔ یا تو ہم کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اور انسان پر کوئی مصیبت آئے انسان اس کو اپنے آپ سے خود ٹال بھی سکتا ہے، نہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ انسان مخلوق ہے، ایک عاجز مخلوق ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے دیگر مخلوقات کی طرح۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہمارے لیے خوشیاں، غمیاں، صحت، بیماری، امیری، غریبی، جو کچھ اچھے حالات یا ہمارے نظر میں برے حالات اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، تو ہم ان کو ٹال نہیں سکتے، ہماری مرضی چل نہیں سکتی اس میں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پابند ہیں ان معاملات میں۔ جب ہم اللہ کے پابند ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی مصیبت آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہوگا تو وہ مصیبت ہمارے لیے کتنی ہلکی ہو جائے گی، کتنی چھوٹی ہو جائے گی ہمارے لیے وہ مصیبت۔ جی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے حوالے سے دو طرح کے جو ہے وہ احکامات دیے ہیں۔ ایک تو یہی کہ انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، برے اعمال کی وجہ سے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر مصیبت آئی ہے میرے برے اعمال کی وجہ سے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان سمجھتا ہے مجھ پر یہ مصیبت میرے برے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، تو انسان ان برے اعمال پر نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مصیبت انسان کے لیے خیر بن جاتی ہے کہ انسان سے جو عمل سرزد ہوا تھا، تو اگر انسان نے توبہ نہیں کی تو انسان سمجھے کہ یہ مصیبت مجھ پہ میرے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر جتنا فساد، دنگا فساد، اور جتنی دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد بپا ہو گیا خشکی میں بھی، تری میں بھی۔ خشکی میں بھی فساد ہے اور سمندر میں بھی فساد ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائے۔ بعض اعمال کا، اللہ ہر عمل کی نہیں پکڑ کرتے، اور بعض عمل کی اللہ کیوں پکڑ کرتے ہیں؟ وہ پکڑ بھی اللہ ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، کہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے، انسان جو ہے وہ غفلت کی نیند سے جاگتا ہے کہ میں صرف عیش و عشرت کرنے دنیا میں نہیں آیا، میرے برے اعمال ہیں، یہ برے اعمال کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی ہے، تو میں نے اللہ سے ان برے اعمال کی توبہ کرنی ہے، اللہ سے میں نے معافی مانگنی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے، بڑا عذاب جس میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر نیست و نابود کر دے، جس کے بعد نہ توبہ ہے نہ کچھ اور، بڑا عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے عذاب اور مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ ایک تو مصیبت کے وقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مصیبت ہمیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، ہم نے ان برے اعمال کی توبہ کرنی ہے، ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی۔ اور دوسری بات جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں بھی آتی ہیں، تو
اللہ نعمت بھی دیتا ہے آزمائش کے لیے. تو یہ مصیبت اگر آئی ہے ایک تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے, دوسرا اللہ کا حکم ہے, یہ ٹل نہیں سکتی. اصل میں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتی ہے. اگر یہ بات ہو کہ جو مصیبت آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, بعض لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو اعمال برے ہیں ہی نہیں. بعض لوگوں کو اپنے برے اعمال کا احساس ہی نہیں ہوتا, اپنے برے اعمال کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. میں نے تو کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں, مجھ پر کیوں آزمائشیں آ گئیں. انسان پہ جو مصیبت آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. کئی دفعہ انسان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. کئی دفعہ انسان اس قسم کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی میرے اعمال تو فلاں سے اچھے ہیں لیکن مصیبتیں مجھ پر زیادہ ہیں, فلاں مجھ سے زیادہ برا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ اچھا ہے کون زیادہ برا ہے. یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہم تو ظاہر کی بات کر سکتے ہیں, اندر کی بات کا اللہ کو پتا ہے. لیکن انسان کمزور ہے, ساتھ شیطان لگا ہے, ہر وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے تو برے اعمال ہیں ہی نہیں, تمہارے تو اگر برے اعمال ہیں تو کم ہیں, فلاں کے برے اعمال زیادہ ہیں, وہ تو بڑی نعمتوں میں ہے, تو تم پر مصیبتیں کیوں آئیں گی. اگر یہ بات انسان کو سمجھ نہ آئے, ورنہ حقیقت یہی ہوتی ہے جو مصیبت آتی ہے انسان پر انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو انسان اس کو رب کا حکم سمجھ لے. انسان کے میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بارے میں, جس طرح وہ مجھ پر نعمت کرتا ہے آزمائش کے لیے, اسی طرح وہ مجھ پر مصیبت بھیج رہا ہے آزمائش کے لیے. اور میرے لیے دونوں حالتیں بہتر ہیں. مصیبت کو کبھی اپنے لیے ایک جو ہے وہ بری چیز نہیں سمجھنا چاہیے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس میں, اللہ سے انسان کو عافیت مانگنی ہے, لیکن اگر مصیبت آ جائے تو انسان کو خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرنا ہے. انسان کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہی رہ گیا ہوں مصیبتوں کے لیے, ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آنی ہیں. یہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بہت برا رویہ. اللہ ہمیں اس رویے سے بچائے کہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آنی ہیں. دنیا میں اور کوئی نہیں جس پہ مصیبتیں آنی ہیں. انسان سمجھے میرے رب کا حکم ہے, میرا رب وہ ہے جو ارحم الراحمین, میرا رب وہ ہے جو ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس نے کسی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت بھیجی ہے, اور یہ مصیبت میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, مومن کا معاملہ تو سارے کا سارا خیر ہے. ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ, اگر اس کو نعمت آئے اللہ کی طرف سے, نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, نعمت آئے تو وہ شکر کرتا ہے. وہ نعمت پر یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے, میں ہی اس کا حقدار تھا, یہ مجھے میرے علم سے میری صلاحیت سے ملی, مجھے ہی ملنی تھی. یہ نہیں کہتا, یہ تو متکبر شخص کہتا ہے, یہ تو اللہ کا منکر کہتا ہے, نعوذ باللہ. تو مومن کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر یہ نعمت میری محنت کی وجہ سے, میری صلاحیت کی وجہ سے آئی ہے. مومن کہتا ہے مجھ پہ میرے رب کا کرم ہے, وہ شکر ادا کرتا ہے, زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی, عمل سے بھی شکر ادا کرتا ہے. فکانہ خیر اللہ, وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ, اگر اسے مصیبت آئے, تنگی آئے, صبر کرتا ہے, فکانہ خیر اللہ, تو وہ مصیبت اس کے لیے کتنا بڑا اللہ کا انعام بن جاتی ہے کہ وہ صبر کرنے سے اسے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا قصہ پڑھیں آپ, اللہ نے قصے اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وذکر عبدنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے عذاب کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں ماریں زمین پر, ھذا مغتسل بارد وشراب, پانی نکلے گا, اسے غسل کریں, اللہ آپ کو صحت دیں گے. لمبے عرصے کے بعد اللہ نے شفا دی. پھر اللہ نے جو گھر جو مال ان سے چھن گیا تھا اللہ نے واپس دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا تھا. نعم العبد, کتنے ہی اچھے بندے تھے. انہ اواب, بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے کہ ہم نے ان پہ بڑی آزمائش بھیجی, کتنے سال ان پر آزمائش رہی, لیکن ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. کتنا ہی اچھا میرا بندہ تھا وہ, نعم العبد.
انہ اواب بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہ صبر انسان کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام بن جاتا ہے اگر ایک انسان صبر کرتا ہے۔ جنت ملنے کی بڑی وجہ انسان کا صبر ہوتی ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے رشتہ دار بھی، آباء و اجداد بھی، اولادیں بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سلام کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے تم پہ سلامتی ہو اس وجہ سے جو تم دنیا میں صبر کرتے رہے۔ جنت میں داخلے کی ایک بڑی وجہ انسان کا صبر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت آئے انسان کو، نہیں مصیبت آتی انسان کو مگر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے، انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر مصیبت آ جائے انسان کو اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ یقین پیدا کر دے، وہ ایمان پیدا کر دے کہ اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے، اگر کوئی مصیبت ہے تو آپ کی طرف سے۔ انسان منہ سے کہہ دیتا ہے، دل میں یہ ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کے دل میں یہ ایمان اور یقین پیدا ہو جائے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو بتاؤں وہ بندہ دنیا کے اندر بادشاہ ہے، وہ دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے اس کو دنیا کے اندر دنیا کے سب سے بڑے عذاب سے گزار دیا جائے، وہ جب سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی مصیبت ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میں نے صبر کرنا ہے، اس کے لیے مصیبت رہتی نہیں ہے۔ ہمیں چھوٹی سی مشکل کیوں لگتی ہے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ کی ان باتوں پر وہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی ان باتوں پر یقین ہو جائے تو ہمارے سامنے انبیاء کی مثالیں ہیں، ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، انہوں نے کتنی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ پرانی قوموں کی مثالیں ہیں، آروں سے ان کو چیرا گیا، لیکن ان سے کہا جاتا تھا کہ منہ سے کلمہ کفر کہے تو چھوڑ دیں گے، اور وہ اگر منہ سے کلمہ کفر کہہ دیتے ان کے لیے اجازت ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان مجبوری کی حالت میں منہ سے غلط کلمہ مجبوری کی حالت میں نکال سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا یقین اور ان کا ایمان اور ان کا یقین کتنا تھا۔ جو مصیبت آ رہی ہے اللہ کے حکم سے اور ہم نے صبر کرنا ہے، وہ اللہ کی وہ اس چیز کے لیے اللہ کی توحید کے لیے، ایمان کے لیے ہر بڑی سے بڑی آزمائش برداشت کر لیتے تھے، اور اس کی وجہ اللہ نے انہیں وہ یقین دیا تھا۔ تو دعا سکھائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہمیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت نصیب فرما کہ وہ آپ کی خشیت اور آپ کا ڈر ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ہم جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگیں تو ہمیں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے۔ ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ ایسی اطاعت نصیب فرما کہ ہم جنت کے درجات کے مالک بن جائیں۔ ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اے اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما، یہ وہ جو یقین ہے کہ ہر اچھی چیز بری چیز اللہ کی طرف سے ہے، جس کو ہم ایمان بالقدر کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک رکن ہے۔ ہمیں وہ یقین عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اے اللہ ایسا یقین عطا فرما کہ دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جائے ہمارے لیے، اور یہ ہوتی ہے۔ ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اے اللہ وہ یقین عطا فرما کہ جس یقین کے ذریعے دنیا کے مصائب ہمارے لیے ہلکے ہو جائیں، کوئی حیثیت نہ ہو ہمارے سامنے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ انسان کوئی مصیبت آئے، انسان سمجھے یا تو میرے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اگر انسان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، انسان کے میرے رب کا حکم ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے۔ سورہ حدید میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ انسان یہ یقین کرے کہ انسان پر جو مصیبت آئی ہے اللہ نے تو وہ مصیبت زمین و آسمان کے بھی پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی تھی۔ وہ مصیبت تو ہمیشہ سے آپ سمجھیے ازل سے لکھی ہوئی ہے، وہ تو آنی ہی تھی۔ اس مصیبت سے انسان کو مفر نہیں ہے، نہ واویلا کرنے سے، نہ انسان کو جزا فضا کرنے سے، نہ انسان کو منہ سے کفریہ اور غلط قسم کے الفاظ نکالنے سے۔ وہ مصیبت سے انسان بچ تو سکتا نہیں ہے۔ کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ حسبی اللہ پڑھ لو، میں ان سے کہتا ہوں کہ
یہ جو چوٹ آپ کو لگی ہے نا، یہ تکلیف تو آپ کو ہونی ہے، یا تو آپ کے نا یہ تکلیف آپ کی میں کو کہ مجھے ہو جائے، یا تکلیف آپ کی ماں کو ہو جائے، یہ تو ہونا نہیں ہے، یہ تکلیف تو آپ کو ہی ہونی ہے۔ اللہ سے دعا کر لیں، حسبی اللہ پڑھ لیں، ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہ چیز اس تکلیف کو کچھ کم کر دے تو کر دے، ورنہ وہ تکلیف تو ہونی ہی ہے۔ وہ تکلیف سے تو مفر نہیں ہے کسی کو، ہر بندے نے اپنی تکلیف خود ہی بھگتنی ہے، نہ اس کی تکلیف اسے کسی بیوی نے بھگتنی ہے، نہ بیوی کی شوہر نے بھگتنی ہے، نہ بچوں کی ماں نے بھگتنی ہے، نہ ماں باپ کی بچوں نے بھگتنی ہے، ہر بندے نے اپنی مصیبت خود ہی بھگتنی ہے۔ اس مصیبت سے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم اللہ کے ہم ناقص ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں تکلیف نہیں دینے جاتا بلا وجہ۔ اللہ ہم پر کوئی نعمت بھیجتا ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے۔ اگر اللہ ہم پہ کوئی مصیبت بھیجتا ہے وہ بھی ہماری آزمائش کے لیے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں، اور صبر کر کے ہم درجات پر ہم زیادہ سے زیادہ درجات حاصل کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان کو جو مصیبت آتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ انسان پر مصیبت بھیجتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ بہرحال موضوع دور نکل رہا ہے، تو نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ وَمَن یؤمن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو۔ بہت زبردست بات ہے، غور طلب بات ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقینی اللہ پر ایمان میں ایمانیات کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی اس تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، کوئی اچھی بات ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، میرا کمال نہیں ہے، کوئی مصیبت ہے میرے لیے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ نے بھیجی ہے، کوئی مقصد ہے اس کا، کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ جو ان باتوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں؟ اللہ اس کے دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کو اللہ یقین عطا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ رحیم و کریم رب کی طرف سے ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر بھیجی ہے تو میرے رب نے بھیجی ہے۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، جزا فضا کا مظاہرہ نہیں کرتا، مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس کا دل جو ہے وہ اس تکلیف کو بھگتنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان تیار ہو جائے تو انسان کے لیے مصیبت رہتی نہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وہ یقین اللہ عطا کر دے کہ جس سے دنیا کی مصیبتیں رہتی نہیں ہیں۔ تو جو اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ سکون عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اللہ اس کو سمجھا دیتے ہیں اس کے دل کو کہ جو تمہیں ملنا تھا وہ تمہیں مل کر رہنا تھا، پوری دنیا تمہیں بچانے کی کوشش کرتی نہیں بچا سکتی تھی۔ اور اللہ اس کو یہ بھی سجھا دیتے ہیں کہ جو تمہیں نہیں ملنا یا جو تمہیں مصیبت نہیں آنی اللہ کی طرف سے، پوری دنیا تمہیں مصیبت دینے کی کوشش کرے، پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تمہیں وہ نقصان پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ وہ بندے کو وہ ایمان دے دیتے ہیں، اللہ بندے کے دل کو وہ یقین عطا کر دیتے ہیں کہ انسان اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے مجھے مل کر رہے گا، چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، اور جو اللہ نے میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے نہیں ملنا، چاہے پوری دنیا مجھے دینے کی کوشش کرے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس سوائے اس کے کہ نہیں ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو رسول کا کام زبردستی عمل کروانا نہیں ہے، رسول کا کام دین کو تم پر زبردستی ٹھونسنا نہیں ہے، تم پر زبردستی تھوپنا نہیں ہے،
دروغہ نہیں ہے رسول، اس کا کام پہنچا دینا ہے، رسول نے پہنچا دیا ہے، اب تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، پھر تم قیامت کے دن اس کو خود بھگتو گے۔ رسول کا کام پہنچانا ہے، رسول کا کام زبردستی کرنا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں مومن لوگ، ایمان والے لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ ان من ازواجکم، یہ جو من ہے یہاں، من ایک من ہوتا ہے تبعیضیہ، عربی میں کہتے ہیں یہ من تبعیضیہ ہے۔ تبعیضیہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض، ایک من بعض کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ من یہاں بعض کے معنی میں ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ساری نہیں، بعض لوگوں کی بیویاں، بعض لوگوں کی اولادیں، ساری نہیں، بعض لوگوں کی بعض اولادیں، اولادوں میں سے کچھ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچ کر رہو۔ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں دشمن ہیں تمہاری۔ انسان کی بیوی بعض دفعہ انسان کی دشمن بن جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کی اولاد دشمن بن جاتی ہے، بعض دفعہ تو دنیا میں ظاہری طور پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے شوہر بیوی میں، اور معاملات طلاق تک اور طلاق سے آگے پھر دشمنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اولاد اور باپ، ماں باپ، ان کے درمیان دشمنیوں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر کیس اور قتل و غارت اللہ کرے یہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں ظاہری طور پر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، ماں باپ اولاد ایک دوسرے سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی ان کی آپس میں محبت ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کی آپس میں دشمنی ہے، بہت بڑی دشمنی ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی کی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں رب کو ناراض کرے، اپنی طرف سے وہ بیوی سے محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی طرف سے وہ اولاد سے محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد دنیا کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے، میری اولاد کی دنیا اچھی ہو جائے، انسان پوری زندگی اس میں گزار دے اور مرتے وقت بھی یہی سوچے کہ میرے بعد میری اولاد مشکل میں نہ ہو، تو یہ انسان کے اپنے اولاد سے محبت نہیں ہے۔ اور اگر انسان اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھولا رہا، اور انسان اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا رہا، تو وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر رہا، اور اس کی اولاد اس سے محبت نہیں کر رہی، یہ اولاد تو اس کے لیے اس دشمن ثابت ہو رہی ہے بہت بڑی آخرت کے اعتبار سے۔ یہ اولاد تو اسے اللہ معاف کرے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا، بیوی کہتی ہے کہ جی آپ کا چہرہ اس طرح اچھا نہیں لگتا، مولوی والا چہرہ، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا وہ محبت ہے کہ وہ دشمنی ہے سب سے بڑی۔ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کیا جائے، وہ کون سی محبت ہے؟ وہ تو سراسر دشمنی ہے۔ تو اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، نماز کا وقت ہو اور بیوی مجبور کر رہی ہو انسان کو، شوہر بیوی کو مجبور کر رہا ہو دنیاوی کاموں کی طرف، تو یہ دشمنی ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ جس طرح انسان اپنے دشمن سے بچ کر رہتا ہے، انسان اپنی بیوی، اپنی اولاد کو دشمن بنانے سے بچے، اور اگر وہ دشمن ہوں، وہ انسان کو اس کے رب سے، اس کے دین سے دور کر رہے ہوں، انسان کو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور انسان کو ان کو راضی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بلکہ انسان کو اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے انسان ان سے بچ کر رہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور تم درگزر کرو اور بخش دو، معافی دے دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے
میاں بیوی کی اولاد کی دشمنی کی بات ہو رہی ہے. بعض میاں بیوی بعض اولادیں دشمن ہوتی ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے اور آگے معاف کرنے کا حکم ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام سے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مروی ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہ مسلمان ہو گئے. جو مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا اور مسلمان ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، آپ ہجرت کر چکے تھے، تو اس دور میں ہجرت کرنا ضروری تھا سب کے لیے کہ وہ مکہ کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کریں. اور اب ہجرت کرنا چاہتے تھے وہ، ان کو نبی کے حکم کا پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اب ہجرت کر کے مدینہ جایا جائے. انہوں نے ہجرت کرنے کی کوشش کی، لیکن بیویاں اور بچے آڑے آگے، اور بیویوں اور بچوں کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے. بیویوں کی محبت، بچوں کی محبت آڑے آ گئی، تو وہ ان کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے. پھر جب ان کو موقع ملا بعد میں، اور انہوں نے بعد میں ہجرت کی، جب کافی عرصے کے بعد ہجرت کی، تو وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں، تو پہنچ کر پتہ لگا کہ ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے اسی وقت مدینہ منورہ چلے گئے تھے، انہوں نے تو خیر کثیر حاصل کر لی ہے. انہوں نے تو دین کا ایک بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہ کر سیکھ لیے ہے. وہ تو دین کے اندر بڑے مقام تک پہنچ گئے ہیں. تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ یہ ہمیں نقصان ہوا ہے ہماری بیویوں کی وجہ سے، اور ہمیں یہ نقصان ہماری اولاد کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے اپنی بیویوں اور اولاد کو اس وقت پھر ان سے ناراض ہو کر سزا دینے کا ارادہ کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سخت معاملہ کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب ان کو معاف کر دو، اب درگزر کرو. لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ بیویوں کی وجہ سے بیویاں دشمن ہو جاتی ہیں، اولاد دشمن ہو جاتی ہے. ان سے اس موقع پر بچ کے رہنا چاہیے. اب اگر جو ہو گیا، تم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے، اب بیویوں کو اولاد کو سزا نہ دو، اب ان کو معاف کر دو، اب ان سے درگزر کرو. لیکن آئندہ تم نے اس سے بچنا ہے کہ تمہیں تمہاری بیویوں کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے نہ روکے، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائیں گی. یہ حکم باقی ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے، بالکل قیامت تک کے لیے باقی ہے. انسان کی بیوی اور انسان کی اولاد انسان کی دشمن بن جاتی ہے، انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے. سب نہیں، جو انسان کو دین سے روکتی ہے اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے روکتی ہے، دنیا داری کی طرف مائل کرتی ہے انسان. انما اموالکم واولادکم فتنہ، سوائے اس کے کہ نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، بہت بڑی آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے. تو آپ دیکھیے اللہ نے جو انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش انسان کی بیوی میں ہوتی ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورتوں میں ہوتی ہے، پھر انسان کی بڑی آزمائش اولاد میں ہوتی ہے. انسان بیوی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے کئی موقعوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کر پاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی پر مجبور ہوتا ہے. رشوت اور دیگر چیزیں، کاروبار کے اندر گڑبڑ کئی لوگوں کو بیویوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے کرنی پڑتی ہے. انسان بیوی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، اور کئی دفعہ مال دولت کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے جو دنیا کے اندر زیب و زینت کی چیزیں رکھی ہیں، جن کے اندر انسان کا دل لگتا ہے دنیا داری کی چیزوں میں، تو اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. 3 چیزیں لوگوں کے لیے زینت دی گئی. حب الشہواتی، شہوات کی محبت. کن کن چیزوں کی؟ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور خزانوں کی محبت. انسان عورتوں کے پیچھے لگ کر، بیویوں کے پیچھے لگ کر، اولاد کے پیچھے لگ کر، مال و دولت کے پیچھے لگ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر یہ چیزیں انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیتی ہیں. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو اگر انسان کی بیوی اور بیوی کے لیے شوہر اور اولاد اور مال انسان کو اللہ سے دور کرے، تو یہ دشمن ہے اور یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. پچھلی آیت میں بیویوں کا اور اولادوں کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں مالوں کا اور اولادوں کا ذکر ہے. گویا کہ 3 چیزیں، بیویاں، اولاد اور مال. یہ چیزیں انسان کے لیے
دشمن ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے آزمائش ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ دشمن اور آزمائش نہیں ہوتی. یہ تب دشمن اور آزمائش ہوتی ہیں جب یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کریں اور انسان ان کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے، دنیا میں مگن ہو جائے. لیکن اگر یہی چیزیں انسان کے لیے دین کے قریب، دین کا باعث بنے، اور یہ چیز، یہی اولاد انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، یہ بیوی انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، یہ مال انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت بن جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی، سب سے بڑی نعمت. جتنے مرضی خزانے اکٹھے کر لیں، جتنی مرضی نعمتیں اکٹھی کر لیں، سب سے بڑی نعمت نیک بیوی. بیوی نہیں صرف، بیوی انسان کو اللہ سے دور بھی کر سکتی ہے، نیک بیوی جو انسان کو اللہ سے قریب کرے گی وہ سب سے بڑی نعمت بن جائے گی دنیا کی. اولاد جب نیک بنتی ہے اور انسان جب محنت کرتا ہے اولاد کی تربیت، تو پھر اولاد نیک بنتی ہے، وہ اولاد انسان کو دنیا تو دنیا آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے. انسان کو زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے جب وہ اولاد انسان کے لیے دعا کرتی ہے. وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور وہ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے. اور انسان کی آپ سمجھیے عمر ختم ہی نہیں ہوتی. عمر ختم ہونے کا مطلب ہے اعمال ختم ہو جائیں، انسان کے اعمال ختم ہی نہیں ہو رہے. اولاد جو نیک کام کر رہی ہے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اولاد دعا کر رہی ہے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، انسان کی عمر تو جاری ہے، انسان کے نیک اعمال تو جاری ہیں. اصل میں تو تین چیزوں کا ذکر ہے، تین رشتہ داریوں کا. تو یہ رشتہ داریاں کئی لوگوں کی بیوی اولاد کی بجائے ماں باپ، قریبی رشتہ دار یہی معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. جو رشتہ انسان کو اللہ سے دور کرے وہ دشمن ہے، اس کا فتنہ ہے، اور جو رشتہ انسان کو اللہ کے قریب کرے وہ اس کے لیے بہت بڑے خیر کا باعث ہے. اسی طرح مال کے بارے میں ہمیں بڑی مذمت ملتی ہے قرآن و حدیث میں، لیکن یہی مال انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے. جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، جن میں ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو، قرآن کا علم، اپنا دین کا علم دیا ہو، وہ اس علم کو خود بھی عمل کرتا ہو، آگے بھی پھیلاتا ہو، قابل رشک ہے. اور وہ انسان جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بندہ قابل رشک ہے. اور آپ مجھے بتائیے صدقے کے کتنے فضائل ہیں؟ وہ سارے کے سارے صدقے کے فضائل مال کے ساتھ. صدقہ انسان کو کس طرح اللہ کے غضب سے دور کرتا ہے، وہ چیزیں مال کے ساتھ ہیں. تو یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور یہ مال اللہ کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے. یہ دشمن بھی ہے انسان کا، فتنہ بھی ہے، اور انسان کے لیے رحمت بھی ہے. اب یہ انسان نے اس کو دشمن یا آزمائش بنانا ہے، اور انسان نے اس کو رحمت بنانا ہے. بیوی کو، بچوں کو انسان نے دشمن اور آزمائش بنانا ہے، اور انسان نے ان کو اپنے لیے رحمت بنانا ہے اور نعمت بنانا ہے اللہ کی. جی، اولاد کا رشتہ اس طرح ہے، جو اولاد کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اور انسان کو اولاد سے، بیوی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک جگہ دشمنی کہا گیا اور ایک جگہ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زیب و زینت ہیں. صرف مال اور بیٹے، اگر خیر اور شر. فرمایا خیر کب بنتے ہیں مال اور بیٹے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے نیک اعمال وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. مال اور اولاد، صرف مال اور اولاد وہ نیک نہیں ہے. انسان مال سے نیکی کا کام نہیں کر رہا، اولاد کی نہیں صحیح تربیت، اس مال اولاد کو کوئی فائدہ نہیں. کس کا فائدہ ہے؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، مال کی وجہ سے صدقہ خیرات کی صورت میں، اور اولاد کی وجہ سے الباقیات الصالحات، انسان نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہو اور وہ اولاد پھر انسان کے لیے نیک عمل کرے، انسان کو فائدہ ہو، دعا کرے. الباقیات الصالحات، تو الباقیات الصالحات مال میں ہو، اولاد میں ہو، خیر عند ربک، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور زیادہ بہتر ہے امید کے اعتبار سے. تو بہرحال اسلام میں یہ رشتہ داریاں، بیوی، بچے، مال، یہ فتنہ بھی ہیں، دشمنی بھی ہیں، اور یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہیں. انسان نے اپنے رویے سے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان نے ان کو اپنے لیے رحمت بنانا ہے، یا انسان نے ان کو اپنے لیے دشمن اور فتنہ بنانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمارے لیے نعمت بنا دے. اور یہ سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک. اور اللہ سے دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں ایسے بن جائیں آپ کی عبادت گزار اور اتنی نیک کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہی بیویاں
اور اولادیں تب بنتی ہیں جب وہ نیک ہوں۔ کبھی بھی اگر بیویاں اور اولادیں نیک نہ ہوں، وہ کبھی ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں بن سکتی حقیقی طور پر۔ بعض دفعہ ہم دنیا کے اندر بڑا خوش ہوتے ہیں میری اولاد تو فلاں مقام پر پہنچ گئی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے دشمنی ہے کہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک صرف ایک صورت میں ہے، جب وہ دین کے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ تو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے، خیر کی طرف ان کو رہنما بنا دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔